جیسے ابھی ہم نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ سقوط حیدرآباد کے نتیجے میں پولیس ایکشن کا سنگین دور ہر سو طوائف الملک کی انتشار اور قتل عام کے خونی شکنجے میں جکڑا اورنگ آباد جس وقت مفلسی کے آزمائشی دور سے گزر رہا تھا، بے روزگاری اور افلاس کا دورہ تھا، روزگار کے مواقع عنقا تھے، فقر و فاقے سے عوام ناس تنگ و پریشان حال تھی، عوامی خودغرضی اور ابن الوقتی بام عروج پر تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں ایک مرد مجاہد جناب عبدالحمید خان صاحب پوری آب و تاب کے ساتھ اٹھے۔ انہوں نے یاسیت و تاریکی کے دامن کو اپنی قوت ارادی اور عزم و حوصلے سے چاک کر کے نور کی کرن بیدار کی۔ آپ نے ذات پات کی دیواروں کو گرا کر صنعت پارچہ بانی جو انبیاء کی میراث تھی اسے اختیار کر کے محنت کش عوام کو روزگار فراہم کیا۔ اپنے اسلاف و بزرگان دین کے نقش قدم کی پیروی میں آپ نے مدرسہ معین العلوم کی داغ بیل ڈالی۔ آپ خود بھی روشن ضمیر اور صوفیانہ مسلک کے حامی و عامل تھے۔ آپ کی دور اندیشی، زمانے کی رمز شناسی اور وقت کی اہم ضروریات اور مستقبل کے آئندہ تقاضوں کے فہم و ادراک کے ان میں خداداد صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی، لہٰذا انہی رجحانات و میلانات کے زیر اثر انہوں نے ایک عصری تعلیمی ادارے کے داغ بیل ڈالی۔ آئیے اس شعر کے ساتھ ہم مدرسہ معین العلوم کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ آرزو کافی نہیں ہے منزل کو پانے کے لیے، آرزو کافی نہیں ہے منزل کو پانے کے لیے، جستجو بھی چاہیے طوفان پہ چھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے اس نظام عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے حق کا بول بالا کیا۔ ناظرین اکرام، شہر اورنگ آباد کے قدیم ترین اور معیاری اداروں میں معین العلوم پرائمری، ہائی اسکول اور جونیئر کالج کا نام آتا ہے۔ آئیے اس ادارے کی مختصر تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب حضرت عبدالحمید خان صاحب شہر اورنگ آباد کے مشہور ہمرو و مشروع صنعت کے ترقی پسند صنعت کار تھے۔ آپ نے ریلوے اسٹیشن کے باکشادہ علاقے میں ہینڈلوم سے جدید مشینری والے ایک صنعتی علاقے کی بنیاد ڈالی۔ صنعت میں کام کرنے والے افراد کے لیے اسی سے متصل ایک رہائشی کالونی بنائی جو کہ آج سلک ملز کالونی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تب روزگار اور رہائش کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا تھا، جبکہ اہم مسئلہ تھا تعلیم کا، کیونکہ اس وقت ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں دور دور تک تعلیم کے حصول کا کوئی ذریعہ دستیاب نہیں تھا۔ حضرت عبدالحمید خان صاحب نے اپنے برادران حضرت عبدالمجید خان صاحب، حضرت عبدالرحمان خان صاحب اور اپنے بزنس پارٹنر حضرت یعقوب مومن صاحب کے ساتھ مل کر ایک سوسائٹی اورنگ آباد سلک ملز ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے قائم کی۔ 1962 میں سوسائٹی نے چشتیہ سلسلے کی مشہور ہستی حضرت معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب اردو اور مراٹھی میڈیم پر مشتمل معین العلوم اسکول کی بنیاد ڈالی۔ ایک درخت کے سائے میں چند طلباء کے ساتھ سوسائٹی نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ الحمدللہ آج ادارے کے قیام کو 60 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ معین العلوم اسکول کو آج بڑے فخر کے ساتھ قومی یکجہتی کی علامت کہا جا سکتا ہے۔ ادارہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کی ایک نمائندہ مثال پیش کرتا ہے۔ اب تک مسلم، غیر مسلم و دیگر اقلیتوں سے وابستہ کم و بیش 20,000 طلباء اس ادارے سے فارغ ہو چکے ہیں، جن میں ان گنت تعداد میں قابل ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، سائنٹسٹ اور کامیاب بزنس مین شامل ہیں۔
آج معین العلوم پرائمری ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں تقریباً 5500 طلبہ علم کی دولت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ادارے کا مقصد ہمیشہ سے ہی واضح رہا ہے، مالی طور پر پسماندہ خاندانوں کو بلا مذہب و ملت معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنا اور ساتھ ہی سماج کے لیے بااخلاق اور خود کفیل افراد تیار کرنا تاکہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ ادارے کی سہولیات کی بات کی جائے، الحمدللہ نہایت ہی قابل و مخلص اساتذہ کی ٹیم اس ادارے کی شان ہے، جن کے تعاون سے اردو، مراٹھی اور سیمی انگلش کے تحت طلبہ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ جملہ 60 کشادہ جماعتوں پر مشتمل عمارت ہے، جہاں پر رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ باضابطہ طور پر کمپیوٹر، سپورٹس اور مارشل آرٹس کی تعلیم کا بھی عمدہ نظم کیا گیا ہے۔ تقریباً 10,000 کتابوں پر مشتمل لائبریری ہے، جس سے تمام طلبہ و اساتذہ بر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ادارے میں ایک وسیع و عریض کھیل کا میدان ہے۔ ڈیجیٹل ایجوکیشن کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ایک ای لیب ہے اور کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر لڑکیوں کو خود کفیل بنانے کی غرض سے جماعت 8 تا 12ویں تک کی لڑکیوں کے لیے DDT یعنی ڈریس ڈیزائننگ اینڈ ٹیلرنگ نامی کورس چلایا جا رہا ہے۔ سوسائٹی کے سامنے ادارے کو مزید بلندی پر پہنچانے کے واضح مقاصد موجود ہیں، جس میں نمایاں طور پر تمام جماعتوں کو ڈیجیٹل کلاس روم میں تبدیل کرنا ہے، مقابلہ جاتی امتحانات جیسے MPSC UPSC کے لیے کوچنگ کا نظم کرنا، تمام سہولیات سے آراستہ جدید طرز پر منی اسٹیڈیم تعمیر کرنا اور معاشی مسائل کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے والے طلبہ کو خود کفیل بنانے کی غرض سے شارٹ ٹرم پروفیشنل کورسز کا بھی باضابطہ اہتمام کرنا ہے۔ فی الحال اورنگ آباد سلک ملز ایجوکیشن سوسائٹی مستقبل کے ان اہداف کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اراکین و اساتذہ اکرام کو عین اپنی ذمہ داریوں کے تحت معیاری اور دیر پا کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس درد کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں بڑی احترام سے سوسائٹی کے سیکریٹری ضیاء احمد خان اور جوائنٹ سیکریٹری محمد مومن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ایوارڈز کو صرف قبولیت عطا فرمائیں۔ ضیاء احمد خان صاحب سیکریٹری اور جوائنٹ سیکریٹری محمد مومن صاحب، ساتھ ہی دونوں اسکول کے صدور مدارس بھی یہاں پر موجود ہیں، محترم شہزاد خان صاحب اور اعجاز سر، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ آئے، اور علی قریشی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس جلیل القدر ایوارڈ کو اپنے ہاتھوں سے تفویض کرے، 1,00,000 روپے چیک کی شکل میں اور ایک یادگار مومنٹ ہو۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ہم سب معین العلوم اردو اسکولز کی اس یادگار کا حصہ بنے، ایک تاریخی وقت جس میں معین العلوم جو پچھلے 60 سالوں سے اپنے تعلیمی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے، آج انہیں ایفمی اور علی بھائی قریشی کے جانب سے انہیں اس ایوارڈ سے تفویض کیا جا رہا ہے، 1,00,000 روپے اور ایک مومنٹ ہو۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ صرف معین العلوم والے نہ کھڑے رہے، سبھی کھڑے رہے، ہم سب شہر والوں کے لیے یہ ایک اثاثہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی آواز اس بات کی گواہ ہے کہ یقیناً ایسے ادارے جو ہمارے لیے بالخصوص اقلیتوں کے لیے ایک مثبت علامت ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے آنے والے سماج کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے اداروں اور ایسے لوگوں کی آج بہت ضرورت ہے۔ زوردار تالیاں ایک بار معین العلوم کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔
आगे बढ़ते हैं, एक और तंजीम का यहाँ पर हम एक और तंजीम की यहाँ पर हौसला अफजाई की जानी है।